ڈرامہ سیریل مداوا کی اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ احتشام یعنی آلیان کا دوست اسے سمجھانے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے تاکہ وہ نور کو واپس لے آئے۔ وہ آلیان سے کہتا ہے کہ زندگی میں کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جن کا کوئی مداوا نہیں ہوتا، جن کا پچھتاوا انسان کو ساری زندگی رہتا ہے۔ آلیان احتشام کو خاموش کرواتے ہوئے کہتا ہے کہ اب میں یہ سب کچھ سوچنا نہیں چاہتا، بلکہ اب میں اس سب سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ احتشام خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آلیان اس وقت اس کی کوئی بات نہیں سمجھے گا۔ وہیں نور کی والدہ عائشہ بیگم اس کے پاس آتی ہیں اور اسے سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے گھر واپس چلی جاؤ، عورت کا اصلی گھر اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے۔ مگر اس بار نور کو اپنی ماں پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ تنگ آ کر کہتی ہے کہ جب آپ کسی کو اپنا سب کچھ مانیں اور اسے اپنا سب کچھ دے دیں اور وہی انسان آپ کے کردار پر الزام لگا کر آپ کو اس گھر سے باہر نکال دے تو بھلا میں وہاں کیسے رہ سکتی ہوں، آپ خود ہی بتائیں۔ عائشہ بیگم نور کی بات پر خاموش ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اس بار نور کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے اور آلیان نے اسے بہت ہرٹ کیا ہے۔ وہ آگے سے کچھ بھی نہیں بولتی۔ وہیں ہم دیکھیں گے کہ نویرہ اب آلیان کو پانے کی اور نور کو راستے سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ وہ ہر حربہ استعمال کر رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ جھوٹی کہانی گھڑ کر آلیان کی دکان پر جاتی ہے جہاں وہ اسے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، جس پر وہ آلیان سے کہتی ہے کہ تم بھی مجھ سے روڈلی بات کر رہے ہو، عارش نے بھی مجھ سے منگنی توڑ دی ہے۔ دراصل وہ آلیان کی سمپتی لینے کے لیے جھوٹ بول رہی ہوتی ہے۔ آلیان اسے دیکھنے لگتا ہے۔ وہ روتے ہوئے آلیان سے کہتی ہے کہ میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں۔ وہ نور کے خلاف آلیان کو مزید بھڑکانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ دونوں اپنی دنیا میں گم ہیں۔ عارش اور نور تو ڈائیورس لینے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ نور چاہتی ہے کہ وہ تم سے طلاق لے لے۔ اور بس یہ سن کر تو آلیان حیران پریشان رہ جاتا ہے کہ نور اس حد تک جا سکتی ہے، جبکہ وہ نویرہ کی باتوں پر یقین بھی کر لیتا ہے۔ وہیں انیلا کو پتہ چل جاتا ہے کہ نویرہ اور عارش اب بھی ملتے ہیں۔ وہ نویرہ سے کہتی ہے کہ جب تم دونوں میں کوئی رشتہ ہی نہیں ہے تو تم دونوں آپس میں مل کیوں رہے ہو؟ دراصل اسے نویرہ پر اور اس کی حرکتوں پر شک ہو رہا ہوتا ہے، مگر وہ خاموش رہتی ہے اور نویرہ بھی آگے سے کچھ بھی نہیں کہتی۔ آپ سب کو کیا لگتا ہے کہ نویرہ اپنی چال میں کامیاب ہو سکے گی؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔